الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فألهتكم كما تلهكهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور بلا مقصد پیدا نہیں فرمایا، لیکن یہ انسان دنیا میں آ کر اپنے مقصد سے غافل ہو گیا، اور اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ انسان اپنے نفع سے بھی غافل ہو گیا. کبھی یہ انسان بلندیوں کے خیالات رکھتا تھا، اور آج انسان پستی کی اس انتہا پہ جا رہا ہے کہ جس انتہا کا تصور انسانی معاشرے سے ممکن نہیں. کوئی بھی انسان درندوں سے ڈر سکتا تھا لیکن انسان سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن آج انسان سے ڈرنے لگا. اور ان تمام باتوں کی بنیاد اللہ رب العالمین نے سورہ تکاثر میں عرض فرمائی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو متوجہ کیا کہ تم اپنے غفلت کے راستے سے پلٹ آؤ، ورنہ کف افسوس ملنے کے سوا تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، مال و دولت کی کوشش اور حصول اور عیش و عشرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے. اور اگر تم نے اپنی یہ روش تبدیل نہیں کی تو ایک وقت آئے گا کہ تم موت کے جام کو پی لو گے. یہ حالت ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اتنا غافل ہو جائے. اور اگر تم لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے اور اس حقیقت تک پہنچ جاؤ تو تم اپنی روش تبدیل کر لو گے. اور ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اتنی غفلت میں پڑا رہے. کاش تم
اس حقیقت تک پہنچ جاؤ اور مشاہدہ کر لو، اور ایک وقت آئے گا کہ تم مشاہدہ کر لو گے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے، اور تم سے سوال کیا جائے گا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو اللہ نے تمہیں راحتیں دی ہیں، اللہ نے جو تمہیں انعامات دیے ہیں، فرصت کی دولت دی ہے، صحت کی دولت دی ہے، آنکھوں کی دولت دی ہے، رہنے کے لیے مکان کی دولت دی ہے، کھانے کے لیے غلے کی دولت دی ہے، سانس دی ہے، ان تمام نعمتوں کے بارے میں تم سے باس پرس کی جائے گی، اس وقت تم کیا کرو گے؟ یہ انسان اگر اپنے صرف وجود پہ غور کرے تو انسان حیران ہو جائے گا اور اپنے آپ کو مجبور پائے گا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استحضار کر کے غفلت کے پردوں کو چاک کر دے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید میں مختلف مواقع پر اپنے مختلف احسانات اور انعامات اور نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کیا غور نہیں کرتا، اس کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا گیا، پھر اس گندے پانی کو اللہ رب العالمین نے لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر گوشت کے حصے میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر اس پہ کھال آئی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حسین سانچے میں اس کو ڈھالا، آنکھیں عطا فرمائی، ناک عطا فرمائی۔ وہاں کون سی طاقت تھی اور کون سی ایسی مجبوری تھی کہ اللہ رب العالمین دونوں آنکھیں بناتے، اللہ رب العالمین دونوں کان عطا فرماتے، دونوں ناک کے نتھنے عطا فرماتے، اللہ رب العالمین منہ کو عطا فرماتے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو اللہ رب العالمین کو مجبور کرتی۔ اور پھر اس سے زیادہ حیران کن مرحلہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کی سانس کا بھی وہی انتظام کیا، اس کی غذا کا بھی وہی انتظام کیا، اور پھر ایک وقت مقررہ پر ایک تنگ راستے سے اللہ رب العالمین نے ایک بڑے سے وجود کو نکال دیا۔ انسان صرف اسی پہ غور کرے تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا ساری زندگی احسان نہیں اتار سکتا۔ شکر کرتے کرتے تھک جائے لیکن شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہی انسان اتنا سرکش، اتنا نافرمان، اتنا باغی کہ انسان کا دشمن ہو گیا، اور اللہ رب العالمین اس انسان کی نازبرداری کے لیے ساری کائنات کو لگا دیا، اس کی پیدائش سے پہلے اس کے رزق کو اتار دیا، اور یہ انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کی مرضی سے آیا، اور یہ انسان اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، اللہ کی مرضی سے جائے گا۔ دنیا میں سب کا سب باتوں پہ اختلاف ہے، لیکن اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہے کہ اللہ رب العالمین یا اس جیسی کوئی طاقت، جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن ایک طاقت کو مانتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور انسان کو جو موت آنی ہے اس پہ سب متفق ہیں کہ یہ موت چاہے بڑا سے بڑا سائنسدان ہو، بڑے سے بڑا تھنکر ہو، بڑے سے بڑا فلسفی ہو، بڑے سے بڑا مفکر ہو، سب اس پہ متفق ہیں کہ موت آنی، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ اور اس بات پہ بھی سب متفق ہیں کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں کہ کس کی کتنی زندگی ہے، مہینہ، گھنٹے، سال، سالہ سال، کسی کو نہیں پتا۔ کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بچپنے میں چلا جاتا ہے، لیکن یہی انسان اپنے انسان بھائیوں کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور اگر اس دنیا سے انسان ختم ہو جائے تو یہ دنیا وحشت زدہ زمین بن جائے،
اور اس میں سانس لینے دل نہ چاہے۔ تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ جب یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں پر ہر ایک آ رہا ہے، کچھ دیر اسٹے کرتا ہے اور پھر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اور اس مسافر خانے کے اندر کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہیں آ رہا ہے اور کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہیں جائے گا۔ جب یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا بنی کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ اے میرے بیٹے دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسا کہ ایک مسافر ہوتا ہے، یا ایک منزل عبور کرنے والا شخص ہوتا ہے، راستہ عبور کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا سفر کی جگہ ہے، دنیا منزل نہیں۔ جب دنیا سفر کی جگہ ہے، دنیا منزل نہیں ہے، اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے اگر یہی منزل ہوتی تو کوئی نہ کوئی انسان کی ایک قسم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یا قیامت تک باقی رہتی، لیکن جن کی عمریں 1000 سال تھی وہ بھی رخصت ہو گئے، اور جن کی عمریں 500 سال تھی وہ بھی رخصت ہو گئے، جن کی عمریں 65 سال ہیں وہ بھی رخصت ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ منزل نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ سفر کی جگہ ہے، اور یہاں پر انسان سفر کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اور کوئی بھی شخص بلا مقصد سفر نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، اس سے پوچھئے میاں آپ سفر میں کیوں جا رہے ہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ میں تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں۔ اس سے پوچھئے کہ آپ سفر پہ کیوں جا رہے ہیں، وہ کہے گا کہ بھائی میں سیر و تفریح کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں۔ آپ کیوں سفر پہ جا رہے ہیں، میں سفر پہ اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر لوں۔ تو اس دنیا کے اندر جو آدمی سفر کر رہا ہے وہ سفر بے مقصد نہیں۔ تو جب دنیا سفر کی جگہ ہے تو اس کے اندر انسان بغیر مقصد کے کیسے سفر کیا چلا جا رہا ہے؟ اگر مقصد صرف کھانا پینا، مارنا دھاڑنا، ایک دوسرے سے دشمنی کرنا، عداوت کرنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، سحر کرنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، خون خرابہ کرنا، دنگا فساد کرنا، یہی انسان کا مقصد ہے تو انسان کو پھر پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب انسان اس دنیا کے اندر سفر کے لیے آیا ہے اور یہ دنیا اس کی منزل نہیں ہے تو سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب سفر کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس نے ہم کو سفر پہ بھیجا ہے وہی بتائے گا کہ تمہارے سفر کا مقصد کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سفر کا جو مقصد ہے، تم کو ہم نے جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا، اور پھر واپس تمہیں اپنی منزل کی طرف جانا ہے، منزل تک پہنچنا ہے۔ تو اس پورے سفر کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنس و انس کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی کے اندر مختلف مرحلے آتے ہیں۔ ایک مرحلہ آتا ہے نوکری کا، ایک مرحلہ آتا ہے غلامی کا، ایک مرحلہ آتا ہے بندگی کا، اور تینوں مرحلوں کے الگ الگ احکامات ہیں، الگ الگ نوعیتیں۔ ایک انسان نوکری کرتا ہے، کسی کے پاس نوکری کرتا ہے، 8 گھنٹے کی نوکری کی، کسی نے رکھا کہ بھائی آپ میرے ہاں ڈرائیور ہے تو اب یہ ڈرائیوری کرتا رہے گا، اس سے کہیے کہ آپ میرا حمام صاف کر دیجئے، آپ میرا کھانا پکا دیجئے، آپ میرے بیت الخلاء کو صاف کر دیجئے۔ وہ کہے گا میاں میں آپ کا نوکر ہوں گاڑی چلانے کے لیے، اس سے زیادہ اگر میں کام کروں گا تو آپ کی عقیدت میں کروں گا، ورنہ میرا معاہدہ نہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ غلامی کا ہے، جو اللہ رب العالمین نے غلامی ختم کرنے کا حکم فرمایا ہے، آزادی کا حکم فرمایا ہے اور آوارگی سے روکا ہے۔ تو اب جس زمانے میں غلامی چل رہی تھی اس زمانے میں غلاموں کے حقوق متعین کیے۔ تو اللہ رب العالمین
نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو جب غلام بناتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے بھی احکامات بیان فرما دیے، اور غلامی کے اندر بھی انسان سر سے پاؤں تک اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے، لیکن ایک مرحلہ وہاں پر بھی آتا ہے کہ جس مرحلے کے اندر انسان اپنے آقا کی بھی نافرمانی کر سکتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے اللہ کی اطاعت کے خلاف کوئی حکم دینا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اگر آقا نے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیا تو غلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پلٹ کے کہے کہ آقا یہ اللہ کا حکم نہیں، لہذا میں آپ کی بات نہیں مانوں۔ اور تیسرا درجہ آتا ہے بندگی کا، اور وہ بندگی یہ ہے کہ بلا چوں چرا کوئی حکمت نہیں پوچھنی، کوئی سوال نہیں کرنا کہ آقا آپ نے یہ حکم کیوں دیا، اور وہ ہے عبادت اور وہ بندگی۔ اور یہ بندگی کی صورت انسان کے عقائد میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی۔ وہاں پر انسان کو اپنی عقل نہیں چلانی۔ وہ چاہے تو آپ کو ظہر کے اندر 4 رکعت کا حکم دے دے اور فجر کے اندر آپ کو 2 رکعت کا حکم دے دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ نے یہ حکم کیوں دیا۔ وہ چاہے تو مغرب میں 3 رکعت کا حکم دے دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا۔ اور وہ یہ کہہ دے کہ اگر تم سجدہ کرو گے تو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگے، لیکن وہی کہہ دے کہ 3 اوقات ایسے جس میں سجدہ حرام ہے تو ماننا پڑے گا۔ پوچھ نہیں سکتے کہ پروردگار آپ نے سجدے کو اس وقت منع کیا، اس وقت کیوں اجازت دی؟ غروب آفتاب کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت منع کر دیا گیا۔ اب وہی مسجد ہے، وہی انسان ہے، وہی دن اور رات ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے اگر کوئی سجدہ کرے گا گناہ گار ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنی ہے تو 3 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے قرآن شریف ہی زیادہ پڑھا ہے، میں نے رکوع سجدے ہی زیادہ کیے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کہا جائے گا کہ اگر تم نے یہ استحزان کیا تو اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے نکاح کی تجدید کرو۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے اندر آخری جو اعلیٰ درجہ ہے بندگی کا وہ مطلوب ہے۔ اور اس سفر کی جگہ کے اندر ہم کو اسی مرحلے سے گزرنا ہے۔ ہم کو اپنی خواہشات اور ارمانوں کو قربان کرنا ہوگا اللہ کے حکموں کے آگے۔ اور جب تک یہ غفلت ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اسی طرح نافرمانی میں لگے رہیں گے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی، تمام غلطیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا کا غلاف چڑھتا ہے، دنیا کا پردہ آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے سامنے صرف اور صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہو گیا جیسے کہ ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ ایک تاجر اس زمانے میں جو 80 کی دہائی کا زمانہ تھا، جس میں لاکھ روپے بھی بنے بایا رکھتے تھے، 2 سے 2.5 کروڑ روپے لے کر ناروے گیا، اور ناروے جانے کے بعد وہاں پر اس نے تجارت کے غرض سے گیا کہ میں وہاں تجارت کر کے پاکستان پیسے بھیجوں گا، لیکن وہاں پر جا کر اس نے عجیب غریب آزادی دیکھی۔ اس آزادی کے نتیجے میں وہ شراب میں لگ گیا، شباب میں لگ گیا اور جوئے میں لگ گیا۔ آخر میں وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب ناروے گیا تو ایک صاحب نے کہا آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں جو سامنے بھیک مانگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے یہ وہ بدقسمت پاکستانی ہے جو گھر سے بڑے پیسے لے کے آیا تھا اور آج نوبت یہ آ گئی کوڑیوں کا محتاج ہے اور بھیک مانگ رہا ہے بیٹھ کے۔ آج امت مسلمہ اپنے مقصد سے غافل ہو جانے کی وجہ سے اس تاجر کے مانند ہو گئی جو تاجر اپنے گھر سے چلا تھا، جس نے سفر شروع کیا تھا کہ میں اس 2.5 کروڑ کو ملٹیپلائی کر کے بڑھا کر اپنی راحت کا سامان کروں گا، اپنے اطمینان کا سامان کروں گا، اپنی خوشیوں کا سامان کروں گا، اپنے گھر والوں کی خوشیوں کا سامان کروں گا۔ لیکن جب وہ دنیا کی لذتوں میں پڑ گیا اور غفلت میں پڑ گیا اور مال کی کثرت نے اس کو غفلت میں ڈال دیا، تو نوبت یہ آ گئی کہ وہ کچرے سے کھانا اٹھا کے کھا رہا ہے جو دوسرے کے جو اس کے دسترخوان میں دوسرے لوگ کھانا کھایا کرتے۔ تو آج امت مسلمہ اسی حالت پہ پہنچ گئی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔
کہ دنیا کی راحتوں کے چکر میں پڑ کر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کثرت کی چکر میں پڑ کر، راحتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں پڑ کر، اسباب عیش و عشرت کے اور اسباب تنعم میں پڑ کر انسان غفلت میں پڑ گیا، اور یہ حالت اس کو اس مقام تک پہنچائے گی کہ حتیٰ کہ موت کا جام اس کے منہ سے ٹکرا جائے۔ اور اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں، اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ اس غفلت کی روش کو ختم کرو، کلا ایسے نہیں ہرگز کرو، یہ حالت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ سوف تعلمون، تم ان قریب اس حالت کو پہچان لو گے کہ تم کس غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھو فرعون بھی تھا، فرعون اپنی فرعونیت میں انتہا پہ پہنچ گیا تھا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے حقیقت حال کو دیکھا اور اپنے سفر کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی پکار اٹھا کہ میں ایمان لے آیا اللہ پاک پر اور ان پر جس پہ موسیٰ ایمان لے کے آئے اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی نے کہا الآن وقد عصیت من قبل، اس وقت تم ایمان لے کے آ رہے ہو، اس سے پہلے نافرمانی کر رہے تھے۔ انسان کی حقیقت ہے کیا؟ انسان ایک بلبلا ہے، اور انسان جن چیزوں کے اندر اپنی راحت کو تلاش کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے راحت اس کے اندر رکھی نہیں۔ شراب میں راحت تلاش کرا، اللہ نے راحت رکھی نہیں۔ زنا میں راحت تلاش کرا، اللہ نے راحت رکھی نہیں۔ اور قتل و غارت گری کے ذریعے سے، بھتے کے ذریعے سے دولت کمانے کے لیے اندر اپنی راحت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر راحت رکھی نہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک صاحب قصہ سنانے لگے کہ ایک شخص ایسا نافرمان تھا کہ قتل کرنے سے پہلے کسی آدمی کے منہ پہ انگارہ رکھ دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ یوں چیختا تھا کہ میرا پورا جسم جل رہا ہے، تو اللہ کی لاٹھی بے آواز۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے بارے میں بتلایا کہ وہ آدمی قتل کرنے سے پہلے کھال اتارا کرتا تھا، اور آخر میں اس کا حال یہ ہو گیا اس کے جسم کی کھال خود کٹ کر کے گرنے لگی۔ اور قرآن کریم نے ایک شخص کا نقشہ کھینچا ہے جس شخص نے دنیا کی لالچ کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور دنیا کو آخرت میں ترجیح دے دی۔ جو سفر کے مقصد تھا اس مقصد کو فراموش کر کے سفر کو منزل سمجھ لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ بالکل کتے کی طریقے سے اس کی زبان لٹک گئی، اور وہ جس طرح کتا جو ہے لٹکا ہوا زبان پھرتا رہتا تھا، اس طرح وہ شخص پھرتا تھا۔ ایک زمانے میں بڑا متقی، بلعام بن باعورہ بہت متقی آدمی تھا، اور اس کی دعائیں قبول کی جاتی تھی، لیکن جب وہ دنیا کو جو سفر تھا اس سفر کو منزل سمجھ کر غلطی میں پڑ گیا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ موت کو مانگتا تھا، موت نہیں آتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں ایک شخص اس سامری تھا، اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی، دنیا کو اصل سمجھ لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پکارتا پھرتا تھا کہ لامساس مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، حالانکہ انسان سے مل کے خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے شدید تکلیف ہوتی۔ قرآن میں جا بجا ایسے لوگوں کے واقعات لکھے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھو، تمہاری منزل تو آخرت ہے۔ کلا سوف تعلمون، تمہاری جو روش ہے ہرگز ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ انتہائی محبت سے فرما رہے ہیں سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہرگز تمہاری روش ایسی نہیں۔ اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ، اتنی زیادہ شفقت کے ساتھ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم ان قریب جان لو گے، اس غفلت کا انجام دیکھ لو گے تم۔ اور پھر کلا لو تعلمون علم الیقین، ایک وقت آئے گا تم کو علم الیقین، مشاہدہ کا علم حاصل ہو جائے گا۔ ابھی تک تو تم قرآن اور حدیث کے واقعات سن کے یقین کر رہے تھے، انبیاء کی خبروں پہ یقین کر رہے تھے، ایک وقت آئے گا کہ تم مشاہدہ کر لو،
اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور جہنم کی اذیتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو جنت میں پہنچنے کے لیے پلسرات بنایا وہ جہنم کے اوپر بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر سے گزاریں گے اس لیے تاکہ انسان تکلیف کے وہ مناظر دیکھ لے تو اس کو راحت کا احساس ہوگا. جب تک انسان دھوپ کی شدت کو نہیں دیکھتا تو اس کو پنکھے اور اے سی کی نعمت کی قدر معلوم نہیں ہوتی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس جہنم کے پلسرات سے گزرنا ہے، اور اللہ رب العالمین دکھلائیں گے کہ یہ دیکھو یہ ٹھکانہ تھا، اگر تم نیکیاں اختیار نہ کرتے اور جہنم کے مستحق ہو جاتے تو تمہیں ضرور بھی ضرور اس جہنم میں جانا پڑتا، اور یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان مختلف عذاب میں مبتلا ہوں گے. کسی کو آگ کے ستون سے باندھ دیا جائے گا، کسی کے حلق کے اندر آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی اور پخانے کے راستے سے نکل جائے گی، اور کسی کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اس کا بھیجا ہانڈی جیسے پکتی ابلتی ہے اس طرح بھیجا پک رہا ہو، اور کسی کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اس کے آنت کے اندر آگ کے انگارے ہوں گے اور وہ آگ کے ساتھ لپٹ رہا ہوگا. کسی کو عذاب دیا جائے گا اس کا سر کچلا جا رہا ہوگا، اور جب ایک انتہا میں پہنچ جائے گا دوبارہ صحیح ہو جائے گا اور دوبارہ اس اذیت کے اندر مبتلا ہو جائے گا. کسی کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ تکلیف سے اتنا روئے گا اتنا روئے گا اتنا روئے گا کہ آخر میں اپنے آنسو ختم ہو جائیں گے، اس سے خون کی نالیاں جاری ہو جائیں گی، اور تکلیف کی شدت سے وہ اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا. کسی کو سر کے بل لٹکا دیا جائے گا، اور یہ کوئی مذاق نہیں، یہ حقائق ہے. ثم لترونها عین الیقین، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تم کو عین الیقین یعنی مشاہداتی علم حاصل ہو جائے گا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا. اللہ رب العالمین وقت سے پہلے متوجہ کر رہے ہیں، اس غفلت کی روش کو ختم کرو، اور گھر کے ایک ایک فرد کو، محلے کے ایک ایک فرد کو، قوم کے ایک ایک فرد کو متوجہ کرو تم کس راستے پہ جا رہے ہو. اگر تم یتیم کا مال کھا رہے ہو تو اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہو. اگر تم کسی کی زمین غصب کر رہے ہو تو 7 زمینیں تمہارے گلے میں توق ڈال کے ڈال دی جائیں گی. اگر تم کسی کو اذیت دے رہے ہو تو جیسی اذیت اس سے زیادہ سخت عذاب تم کو ملے گا. اپنے معاملات کو صحیح کرو، اپنی معاشرت کو صحیح کرو، اپنے اخلاق کو صحیح کرو، اپنی تجارت کو صحیح کرو، اپنی زراعت کو صحیح کرو، اپنے دیگر حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو، کیونکہ تم سفر کر رہے ہو. اور سفر کے اصولوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان سفر کی پہلے سے تیاری کرتا ہے. پہلے سے معلوم کرتا ہے کہ وہاں پر ہوٹل کون سا اچھا ہے، پہلے سے معلوم کرتا ہے ٹرانسپورٹ کا نظام کیا ہوگا، پہلے سے معلوم کرتا ہے کمرے کی قیمت کیا ہوگی، پہلے سے معلوم کرتا ہے کہ کون سی فلائٹ موزون رہے گی، اس کا وقت کون سا رہے گا، سفر کی ضروریات کی چیزیں پہلے سے رکھتا ہے، امیگریشن کے قوانین پہلے سے معلوم کرتا ہے، تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. آج دنیا غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اور صاحب تجربہ جو علماء اکرام ہیں، فقہاء اکرام ہیں، مفتیان اکرام ہیں، محدثین، ان کی ناقدری کر کے ان کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی. تو اس قوم کا کیا بنے گا جو قوم اپنے محسنوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے اور اپنے آپ غفلت میں پڑنے کے باوجود اپنی غفلت کا احساس نہ ہونے کر اور مزید غفلت کے راستے پہ چلی جائے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کو دنیا میں اذیت نہیں ملتی. ایسے واقعات ایک صاحب نے سنائے کہ جن لوگوں نے کسی عالم کو قتل کیا، جس دن قتل کیا اس دن سے ان کے دونوں ہاتھ شل ہو چکے. جو کبھی اترا کے پھرتے تھے، کبھی مچلتے تھے، کبھی ان کی ایک آواز پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہ دونوں ہاتھوں سے معذور. اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے.
اس لیے پتہ نہیں چلتا، لیکن قدم قدم پر جا بجا عبرت کے واقعات پڑے ہوئے، اس کی فائل کھول کے دیکھیے تو پتہ چلے گا۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان عبرت کے واقعات کو اجاگر کیا جائے، جیسے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کلا لو تعلمون، تمہاری حالت ہرگز ایسی نہیں ہونی چاہیے، کاش کہ تم اس حقیقت کو پہچانو۔ لترون الجحیم، اللہ رب العالمین لام تاکید کا لے کے آ رہے ہیں، نون تاکید ثقیلہ کا لے کے آ رہے ہیں، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھ لو۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ایک عورت بیت اللہ جاتی ہے، بیت اللہ جا کر اس کو بیت اللہ ہی نظر نہیں آ رہا، اور دریافت کرنے میں معلوم ہوا کہ اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ عورت، جو عورت مرتی تھی اس کا غسل دیتی تھی، اور اس کا ایک خاص تعویذ تھا جو مردے کے منہ میں رکھ دیا کرتی تھی، جس کے لیے وہ تعویذ کرتی تھی وہ تباہ برباد ہو جاتا تھا، تو اللہ نے اس کو تباہ برباد کر دیا۔ آج گناہوں کی اتنی کثرت ہو گئی، اللہ کی صفت اگر حلیم نہ ہوتی، اللہ کی صفت اگر کریم نہ ہوتی، اللہ کی صفت اگر صبور نہ ہوتی، اللہ کی صفت رحمان اور رحیم نہ ہوتی، تو اللہ رب العالمین زمینوں کو پھاڑ دیتے اور انسانوں کو دھسا دیتے۔ اللہ رب العالمین کے رسول محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام انبیاء بنی اسرائیل کے برابر ہے۔ حتیٰ کہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی کسی عالم کا آج تک قتل نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ آیت اور یہ سورت ہمیں متوجہ کر رہی ہے الہاکم التکاثر، تمہاری جو غفلت ہے، اور اس غفلت کی بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ تم اسباب راحت کو زیادہ سے زیادہ جمع کر رہے ہو، چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کا سودا کر دیتے ہو، اپنے سر کے تاجوں کی خون کی ہولی کھیل لیتے ہو، جو امن کا باعث ہے، جو راتوں میں اٹھ اٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، امت کے لیے رونے والے، امت کے غم میں بلکنے والے، جو قال اللہ کا رسول کا درس دینے والے، جو امن کا پیغمبر ہیں، جو قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر کسی قسم کی صلاحیت کی کمی نہیں ہے، وہ اگر تجارت میں اترتے تو بہت بڑے تاجر ہوتے، اگر وہ سیاست کی دنیا میں آتے تو بہت بڑے سیاستدان ہوتے، اگر وہ انجینئر بننا چاہتے تو بہت بڑے انجینئر ہوتے، اگر وہ کوئی اور شعبہ اور پیشہ استعمال کرتے تو وہ اس سے زیادہ اچھے ہنرمند ہوتے جس طرح کے آج کے لوگ، کیونکہ احادیث کا ذخیرہ معمولی نہیں، فقہ کی باریکیاں معمولی نہیں، بلاغت کی باریکیاں معمولی نہیں، منطق و فلسفہ معمولی نہیں ہے، اتنے گنجینہ اپنے سینے میں سجائے ہوئے چھپے ہوئے عاجزی کا پہاڑ بنے ہوئے یہ علماء صلحاء اتقیاء جو تمہارے محسن ہیں، ان محسنوں کی قدر نہ کرو تو اس سے زیادہ تباہی کی کیا بات ہے۔ الہاکم التکاثر، دنیاوی محبت، دنیاوی چیزوں کو جمع کرنے کی محبت، ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے اور کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، اور اگر اس غفلت کی روش کو ختم نہیں کیا حتی زرتم المقابر، ایسا نہیں ہے کہ انک میت و انہم میتون، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ اے محمد عربی، کیا ان کا خیال یہ کہ صرف موت کا جام آپ کو پینا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ افہم الخالدون۔ تو یہی آیت ان کے وارثوں کے لیے بھی ہے کہ کیا علماء دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے تو کیا تم کو مرنا نہیں؟ کیا اللہ اس عرش سے تم کو دیکھ نہیں رہا؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز، اللہ کا غضب بہت سخت، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کبھی اپنی بھی بھڑکائی ہوئی آگ کے اندر خود انسان جل جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس منظر کو ذکر کیا، قتل اصحاب الاخدود، وہ لوگ جنہوں نے آگ بھڑکائی تھی،
جنہوں نے لوگوں کو اس آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب اللہ کی لاٹھی چلی تو اسی آگ نے جو اس منظر کو بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، اس آگ نے ان کو لپیٹے میں لے لیا اور قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو اصحاب اخدود قرار دے کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ اپنے دین کا محافظ اور یہ دین قیامت تک باقی رہے گا، یہ علماء قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، معانی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ان کا محافظ بنایا ہے، ان کے محافظ بھی اللہ ہے۔ وقتی تکلیفیں آتی، وقتی اذیتیں آتی، تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہمیں اپنی غفلت کی روش کو ختم کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے مقصد اصلی کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور مقصد اصلی معلوم کرنے کے لیے علماء اصلی سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور یہ کہہ دینا کہ کس کی بات مانے، کون صحیح ہے، تو مجھے بتلائیے کہ دواؤں کے اندر ملاوٹ ہے، کھانوں کے اندر ملاوٹ ہے، چیزوں کے اندر ملاوٹ ہے، کیا ہم نے آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے آپ نے دوائیں کھانا چھوڑ دی؟ کیا ہم نے اپنی ضرورت کی چیزیں لینا چھوڑ دی؟ اگر ملاوٹ ہے تو وہاں پر اچھائیاں بھی، طلب صادق کو تو اللہ ملا بھی دیتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو بندگی صرف نماز پڑھ لینا نہیں، بے شک یہ معراج ہے، معاملات کو بھی درست کرنا پڑے گا، اور ذل وجہین جو ہماری کیفیت ہے، اس ذل وجہین کیفیت سے نکلنا پڑے گا۔ دو چہرے والے جو ہم ہو گئے ہیں، اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ ایک طرف ہم علماء سے ملتے، دوسری طرف ہم علماء کو گالی دیتے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ یہ دین آج جو محفوظ ہے، یہ کس کے صدقے میں محفوظ، کن کی قربانیوں کے نتیجے میں محفوظ؟ آج کون سا محاذ ہے جس محاذ کے اوپر دین کے سلسلے میں کوئی غدغن کرتا ہے تو کون کھڑا ہوتا ہے، سینہ سفر ہوتا ہے؟ کس کو یہ فکر لاحق ہوتی؟ اگر ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں۔ اگر مدارس کا مسئلہ ہوتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر اسلامی قوانین کا مسئلہ ہوتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر حدود کا مسئلہ ہوتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ملت اسلامیہ اور مملکت اسلامیہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر افغانستان کا مسئلہ ہوتا ہے اور پاکستان زد میں آتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی خطے کے اندر کوئی تکلیف کا معاملہ آتا ہے تو وہاں علماء کھڑے ہوتے ہیں، اپنے سکون کو برباد کرتے ہیں۔ صحابہ کا مسئلہ آتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ عصمت عائشہ کا مسئلہ آتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر قرآن کی حفاظت کا مسئلہ آتا ہے علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ شعر رسالت کے اندر گستاخی کا مسئلہ آتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی عورت کی حق تلفی کی جاتی ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ناجائز قانون بنتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی ملاوٹ تو ہر جگہ ہوتی، اس ملاوٹ کی بنیاد پر آپ علماء کی اہمیت کا انکار کر دیں گے؟ نماز پڑھانے کا مسئلہ آتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ جنازہ پڑھانے کا مسئلہ آتا ہے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ نکاح پڑھانے کا مسئلہ آتا ہے علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ آتا ہے علماء کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ احسان ان کا جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر ان کو اس نام کے ساتھ دہشت گردی اور فنڈامنٹلسٹ نتھی کر دیا گیا۔ ان سے زیادہ روشن خیال کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ فراخ دل کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ وسعت قلبی والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی الٹی گنگا بہتی ہے کہ ایسی گنگا کہ آپ مارتے رہیے، ذلیل کرتے رہیے، رسوا کرتے رہیے، اور آپ کہیے توسع پیدا کرو۔ تو کیا توسع صرف علماء ہی کو پیدا کرنا ہے؟
توسع آپ کے قلب کے اندر گنجائش نہیں علماء کو برداشت کرنے کی، مدارس کو برداشت کرنے کی، صلحاء کو برداشت کرنے کی، علماء سنت کی پیروی کر رہے ہیں، سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو برداشت کرنے کی، تو توسع ایک طرف سے کیوں، توسع دو طرف سے کیوں نہیں؟ بے شک یہ علماء توسع کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، لیکن انصاف کی آنکھ سے دیکھیے، میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے میرے بندو، تم کو ہو کیا گیا؟ کیوں اتنے غافل ہو گئے؟ مال و دولت کی ریل پیل نے تمہیں اتنا غافل کیوں کر دیا؟ اپنے محسنوں سے بھی غافل ہو گئے؟ اور میں یہ عرض کر دوں حدیث کی روح سے، اس علماء سے آپ کی حشر کے میدان میں بھی جان نہیں چھوٹنے والی، جنت میں بھی جان نہیں چھوٹنے والی۔ جب اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے سلونی، مجھ سے مانگو، تو کہیں گے اے اللہ ہم کو سب کچھ دے دیا، نہیں مانگو۔ اللہ رب العالمین اپنی رضا دے دیجیے، تو اللہ کہیں گے اگر رضا نہ دیتے تم جنت میں کیسے آتے؟ تو پھر اس وقت کہیں گے کہ ہم علماء سے پوچھا کرتے تھے، چلو علماء سے چل کے پوچھتے ہیں، تو علماء وہاں پر بھی رہنمائی کریں گے، تو علماء سے مفر نہیں، جان نہیں چھوٹنے والی۔ فرعون بھی اس وقت میں پہنچ کر جس وقت میں اس کے سامنے لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ کا منظر آ گیا، تو وہ بھی پکار اٹھا کہ اب مجھے جو علماء کی قدر کرنی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج کا پیغام یہی ہے کہ غفلت کی چادر کو اپنے سے چاک کر دو، اور چاک کرنے کے بعد اپنے معاشرے کے اندر مدارس کی محبت، علماء کی محبت، طلباء کی محبت اور قدر و منزلت اتنی بڑھا دو، اتنی بڑھا دو کہ کسی کو ہمت نہ ہو سکے ان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی۔ اور یاد رکھو دین کے محافظ یہی ہیں۔ اب اگر ان میں کوئی خرابی کسی کے اندر ہے تو کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے کیا آپ پوری اہمیت کا انکار کر دیں گے؟ سبھی کو اس میں گردان دیں گے؟ بھائی علماء کے روپ میں اگر کوئی غلط ہے تو وہ عالم نہیں ہے، عالم کی شکل میں بہروپیہ ہے۔ اگر کسی طالب علم میں کوئی نقص ہے تو وہ طالب علم نہیں ہے، طالب علم کی شکل میں بہروپیہ ہے۔ اور منتظمین اس کا بڑا اہتمام رکھتے ہیں، ایک ایک طالب علم پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ کون پٹری پہ کون پٹری سے اترا ہوا ہے۔ تو دنیا کی پروپیگنڈا آپ سوچئے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حق پہچاننا مشکل ہو جائے تو دیکھ لو تیروں کا رخ کس طرف ہو رہا ہے، تو جس طرف تیروں کا رخ زیادہ ہے سمجھ لو وہی اہل حق ہے۔ ہر ایک کے پیٹ میں درد ہے، علماء علماء علماء، یعنی گویا کہ ساری فساد کی جڑ یہ علماء ہے، یہی فساد کی جڑ یہ طلباء ہے، یہی فساد کی جڑ معاشرے کے اندر مدارس ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر یہ طلباء ختم ہو گئے، یہ مدارس ختم ہو گئے، یہ علماء ختم ہو گئے، تو جاؤ جا کے سمرقند، بخارا اور ترمذ کی تاریخ کا مطالعہ کرو، پھر پتہ چلے گا کہ وہ لوگ اپنے کپڑوں سے بھی غافل ہو گئے، اپنی عصمت سے بھی غافل ہو گئے، حیا بھی ختم ہو گئی، شرم کا دوپٹہ تارا تارا ہو گیا، اور حوا کی بیٹی کو سرعام نیلام کیا گیا۔ جاؤ دیکھو، سمرقند کو دیکھو، بخارا کو دیکھو، ترمذ کو دیکھو، اور ماضی کے سلطنت عثمانیہ کو دیکھو اور بعد کے سلطنت عثمانیہ کے ملک کو دیکھو، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ پھر اسپین کو جا کے دیکھو، قرطبہ کے اندر جا کے دیکھو، مسجدوں کو جا کے دیکھو،
پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ علماء کیا چیز ہیں، کتنے بڑے محسن ہیں. اور اگر اس بیج کو مار دیا تو یاد رکھو نسل انسانی مر جائے گی. تو لہذا دھوکے میں مت پڑو، اور دھوکے بازوں کی دھوکے بازی والی باتوں میں مت پڑو. مجھے بتلاؤ، اگر کسی کے بیٹے کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو کیا اس بیٹے کو مار ڈالا جاتا ہے یا اس کی اصلاح کی فکر کی جاتی ہے؟ اگر تمہارا کوئی چہیتا دوست ہے، اس میں اگر کوئی خامی ہے تو تم کیا اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے؟ ہمدردی یہ نہیں ہے کہ تم اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے لگو، ہمدردی یہ ہے کہ چپکے سے نشاندہی کر دو. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی قدر ستم کے تحت پڑی دم توڑتی سسکتی ہوئی جو انسانیت ہے نا، اس انسانیت کو اسلام کے عدل و انصاف کا مزہ چکھا دے. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کے قابل بنا دیا. اس شان سے یہ پیغام دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ